مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم تمام دوست اپنے علم اور اپنے عمل کے لیے سورہ صف کی 2 آیات کو سمجھیں گے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں ہے تمہارا؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ ان 2 آیات کا مطالعہ کریں، اپنے ایمان کے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رسول سے کچھ سمجھیں، چند باتوں کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات، قرآن کی ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک پوری سورت اس مرکزی مضمون سے بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس مرکزی مضمون سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سورہ صف کا جو مرکزی مضمون ہے، جس کے گردا گرد پوری تقریر اللہ رب العالمین نے کی ہے، وہ ہے عمل کا تزکیہ، عمل کی تطہیر، عمل کی پیوریفیکیشن۔ دوسری بات، پہلی آیت جو سورہ صف کی ہے، اس کا آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور پوری سورت سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ اب سورہ صف کی پہلی آیت کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ پہلی ہی آیت میں رب العالمین نے یہ بات بتا دی، جو ہستی تم سے مخاطب ہے، جو ہستی تم سے کلام کر رہی ہے، جس ہستی سے گفتگو تم سن رہے ہو، وہ ہستی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک، ذرہ خاک سے لے کر بعید ترین سیارے تک، جاندار سے لے کر بے جان تک، ہر چیز اللہ رب العالمین کی بے عیبی کو بیان کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کے بے نقص ہونے کو بیان کر رہی ہے، رب العالمین کے کامل ہستی ہونے کے نغمے گا رہی ہے۔ اور وہ ہستی جو تم سے گفتگو کر رہی ہے، جو تم سے کلام کر رہی ہے، وہ العزیز، پوری کائنات پر غلبہ اسی کا ہے، والحکیم، اور وہ حکیم ذات ہے، یعنی کائنات کے ہر ذرے میں رب العالمین کی حکمت تمہیں ملے گی، رب العالمین کی دانائی تمہیں ملے گی، رب العالمین کی فراست تمہیں دکھائی دے گی۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے، قرآن ھدی للناس ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ رہنما کتاب ہے، لیکن اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 8 ارب انسانوں میں سے خاص طور پر 200 کروڑ مسلمانوں کو اپنا مخاطب بنایا ہے، اور ان 200 کروڑ مخاطبین میں سے بھی خاص طور پر ان مسلمانوں کو اپنا مخاطب بنایا ہے جو ضعیف الایمان ہیں، جو کمزور ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے عمل کی تطہیر پر توجہ نہیں دیتے، جو اپنے عمل کے تزکیے پر نگاہ نہیں دوڑاتے، جو اپنے عمل کو پیوریفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں ہے تمہارا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ اور آخری بات، رب العالمین کو یہ
کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیوں وہ کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ زمانی نہیں ہے، یعنی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، خاص جگہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی خاص خاندان کی طرف، کسی قریے کی طرف، بستی کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ تا قیامت انسانوں کے لیے نبی علیہ السلام کی بعثت ہے۔ اس بات کو رب العالمین نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں بیان کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں رہتی دنیا کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے کہ آپ رہتی دنیا کے انسانوں کو خوشکن خبریں بھی دیں گے اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو خبردار بھی کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات مسلمانوں سے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن نے نبی علیہ السلام کی بعثت کا یہ مقصد بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ علمی اور فکری سطح پر دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ یہ بات رب العالمین نے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بیان کی ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بیان کی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بیان کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ رسول اس خدا کو، اس دین حق کو علمی اور فکری سطح پر تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی بعثت زمانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان پر نبی علیہ السلام نے اپنی اسلام کو علمی اور فکری سطح پر غالب کرنا ہے۔ اور پھر ایک مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے پیشگوئی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں نبی علیہ السلام کی وہ پیشگوئی سائنسی دنیا کے لیے تھی۔ جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، یعنی پوری دنیا کو ایک دیہات کے اندر سمیٹ دیا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا لا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ ھذا الدین۔ اللہ رب العالمین کوئی کچا اور پکا گھر نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی اس سائنسی دنیا کے لیے تھی۔ تو جب اللہ کے رسول کی دین کی حالت یہ ہے تو ظاہر ہے ایک مخلص شخص بھی مومن ہوگا اور ایک غیر مخلص شخص بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہوگا۔ وہ لوگ بھی دائرۂ ایمان کے اندر ہوں گے جو اپنے ایمان کے اندر پختہ ہوں گے، جو اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہوں گے، اور دائرۂ ایمان کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے ایمان میں کمزور ہوں گے، جو اپنے ایمان کی عملی تطہیر نہ کرتے ہوں گے، جو اپنے ایمان کا عملی تزکیہ نہ کرتے ہوں گے۔ اب کامل ایمان اور ناقص ایمان کی مثال بھی سمجھ لیں تاکہ بات شروع کرنے میں ہمارے لیے زیادہ آسانی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں کامل ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان کی مثال اس درخت کی سی ہے جس درخت کا ایک تنا ہو، تنے کی شاخیں ہوں، شاخوں پر پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں۔ ایمان خالص کا یہ درخت سرسبز و شاداب بھی ہے، ثمر بار بھی ہے اور سایہ دار بھی ہے۔ اور ناقص ایمان کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کا سوکھا ہوا تنا ہے، نہ تنے کی شاخیں ہیں، نہ شاخوں پر پتے ہیں، نہ پھول ہیں، نہ پھل ہیں۔ ظاہر ہے ناقص ایمان کا یہ درخت نہ سبز و شاداب ہو سکتا ہے، نہ ثمر بار ہو سکتا ہے، اور نہ سایہ دار ہو سکتا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں آپ نے سمجھی۔ سورہ صف کی آیات 2 اور 3 کی روشنی میں
میں آج جمعے کی نشست میں صرف 3 اسباب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنائے۔ پہلا سبق جو سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ اس کی شخصیت دوہری نہ ہو، اس کا رویہ دوہرا نہ ہو، بلکہ عمل کی دنیا میں وہ دنیا کے لیے ایک مثال ثابت ہو جائے۔ اس سے بھی آسان لفظوں میں یہ کہوں گا، اللہ رب العالمین ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں ان 2 آیات سے کہ اے اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کلمہ ایمان کے الفاظ سے روحانی غسل کریں اور کلمہ ایمان کے معنی اور مفہوم سے اپنے آپ کو رنگین کریں۔ اب کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے روحانی غسل کرنا، کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم سے اپنے آپ کو رنگین کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے سچی بنیادوں پر ہو۔ ایک حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں دوستو، یہ حدیث معروف ہے، زبان زد عام ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن ہم عمل کے نقطۂ نظر سے تھوڑا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے دل دماغ کے تمام گوشے بیدار کر کے اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر سنیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کوئی بھی عمارت ہوگی وہ چند ستونوں پر کھڑی ہوگی، بالکل اسی طرح جو اسلامی زندگی ہے وہ 5 اراکین پر قائم ہے، 5 اراکین پر کھڑی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اسلامی زندگی کا پہلا پلر کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اعتراف کرنا کہ خالق اور مالک شہنشاہ کائنات ہیں، بادشاہ کائنات ہیں، ان کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اعتراف کرنا کہ آپ نے آدمی، نوحی اور ابراہیمی ملت کو نئی زندگی دی ہے، اس کی تشکیل نو کی ہے، اس کی تدوین نو کی ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اسلام کا یا اسلامی زندگی کا جو دوسرا ستون ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اخلاص۔ نماز کی حقیقت جس شخص کے اندر پیدا ہو گئی اس میں تکبر نہیں ہو سکتا، اس میں گھمنڈ نہیں ہو سکتا، وہ انانیت سے یکسر خالی ہوگا۔ تیسرا ستون کیا ہے؟ وہ ایتاء الزکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کی روح کیا ہے؟ خدمت خلق۔ اور جس شخص کے اندر زکوٰۃ کی روح پیدا ہو گئی وہ ہر انسان کا ہمدرد بھی ہوگا اور ہر انسان کا غمخوار بھی ہوگا۔ چوتھا ستون کیا ہے؟ الحج، حج کرنا۔ حج اصل میں کیا ہے؟ اتحاد۔ جو شخص روح کی بالغی کے ساتھ، روح کی حقیقت کے ساتھ حج کے مراسم ادا کر لے، اختلاف کا مزاج اس سے دم توڑ جائے گا۔ اور 5واں ستون ہے وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور روزے کی حقیقت کیا ہے؟ صبر، یعنی جو روزے دار ہوگا وہ صبردار بھی ہوگا، یعنی ناگواریوں پر وہ صبر کرنے والا ہوگا۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہے ہیں
اپنے عمل کا تزکیہ کرو، اپنے عمل کی تطہیر کرو. اور عمل کا تزکیہ، عمل کی تطہیر کب ہو سکتی ہے؟ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے ہم غسل کریں گے روحانی، اور جب کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم سے ہم اپنے آپ کو رنگین کریں گے. دوستو، اگر عمل کا تزکیہ ہم کریں، عمل کی تطہیر ہم کریں، اللہ کی قسم کروڑوں اور اربوں روپے تو ایک طرف، ایک دھیلا بھی ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ایک سکہ، ایک پیسہ بھی ہمارے ایمان سے ہمیں ہلا نہیں سکتا. ایسا ہی ہے نا دوست. وہ جو مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کے سامنے کہا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس شخص نے قسم کھائی اور قسم کھا کر اس نے مسلمان کا مال ضبط کر لیا، مسلمان کا مال، مسلمان کا حق دبا لیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جہنم واجب کر دی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بڑی بات صحابہ کے سامنے رکھ دی کہ جس شخص نے مسلمان کا حق دبانے کے لیے، مسلمان کے حق پر قبضہ کرنے کے لیے قسم کھائی، اس پر جنت حرام، جہنم واجب، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر ایک مسلمان معمولی سی چیز دبانے کے لیے، ایک مسلمان معمولی سی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے قسم کھا لے تو پھر اس پر جنت حرام ہو گئی. اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، پیلو کی ٹہنی پر قبضہ کرنے کے لیے بھی کسی شخص نے قسم کھا لی اور اس قسم میں وہ جھوٹا ہے، اس پر جنت حرام، جہنم واجب. اور دوستو، جب تک مسلم شخص، مسلم معاشرہ اپنے عمل کا تزکیہ نہیں کرے گا، اپنے عمل کی تطہیر نہیں کرے گا، اللہ کی قسم پاکستان جیسے معاشرے سے سرمایہ بھی راہ فرار اختیار کرے گا اور قابل ذہن بھی راہ فرار اختیار کرے گا. آپ لکھ لیں اس بات کو، سالوں گزر چکے ہیں اور تھوڑا عرصہ اور ہے، پاکستان سے سارا اعلیٰ تر ذہن یورپ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے. پاکستان سے سارا سرمایہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ بیزار ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو وہ بات انتہائی ناگوار ہے کہ تم وہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے. جب ہم نے ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے عمل کی تطہیر نہیں کی، معاشرہ دوہرا رویہ اختیار کر گیا، معاشرے کی شخصیت دوہری ہو گئی، تو اب سرمایہ نے بھی راہ فرار اختیار کیا ہوا ہے، اعلیٰ تر ذہن نے بھی راہ فرار اختیار کیا ہوا. پیسہ آپ کا، ترقی یورپ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے. ذہن آپ کا، آپ کے اسکولوں میں پڑھا، آپ کے کالجوں میں پڑھا، آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا، لیکن استعمال کون کر رہا ہے؟ یورپ اور امریکہ. ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ان چیزوں کو؟ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، جب تک اللہ کی قسم اس منبر و محراب سے تزکیہ نفس کی آواز نہیں اٹھے گی، تطہیر قلب کا ڈنکا نہیں بجایا جائے گا، تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے. میری گفتگو آخر تک سنیے گا. آپ ان آیات سے جو دوسرا سبق ہم مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. مسلم فرد ہو یا مسلم معاشرہ ہو، اپنے عمل کا تزکیہ کر کے، اپنے عمل کی تطہیر کر کے، اخلاص کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرے. اب ہمارے ذہنوں میں سوال ہے، اخلاص کیا چیز ہے؟
دیکھیں خلص عربی میں کہتے ہیں کھوٹ اور میل سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے خالص کر لینا۔ الخلاص عربی میں اس مکھن، اس سونے، اس چاندی کو کہا جاتا ہے جسے تپا کر خالص کر لیا جائے۔ عربی میں بے آمیزش دودھ کو، یعنی جو دودھ باقاعدہ ایک جانور سے حاصل کیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو تو عربی میں اسے کہتے ہیں لبنن خالصاً۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، وہ ہمارے چہیتوں میں سے تھا، وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ اس کا سیاق و سباق پتہ ہے، آیات کا مطالعہ کیجیے گا 23 کا 24 کا۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ڈورے ڈالے، اپنے نفسانی سارے حربے استعمال کیے، اپنے سارے نفسانی اس نے ہتھیار استعمال کر لیے، اور جب یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں زلیخا کے سارے نفسانی حربے ناکام ہو گئے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے حربوں سے بچا لیا، تب اللہ نے کہا انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ ترغیب و ترہیب میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس روایت کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات سمجھیں آپ۔ مذہب کی اصطلاح میں جس کیفیت کو اخلاص کہا جاتا ہے، نفسیات کی اصطلاح میں اس کیفیت کو کہتے ہیں سنجیدگی، یعنی مذہب کی اصطلاح میں اسے کہیں گے اخلاص اور نفسیات کی اصطلاح میں اسے کہیں گے سنجیدگی۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد روایت کا مطالعہ کریں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیا اخلاص کے ساتھ، وہ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام سے فوراً سوال ہو گیا وما اخلاصھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے نکالنا ہے اخلاص کے ساتھ، تب جنت کے وارث بنو گے، تو اللہ کے رسول یہ تو بتا دیں اخلاص سے آپ کی مراد کیا ہے؟ الفاظ پر توجہ دیجیے گا، یہ الفاظ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں، آپ نے اخلاص کی تعریف کر دی، آپ نے کہا ان تحجزہ عن محارم اللہ، جس شخص کو کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے، اس کے پاس اخلاص ہے اور وہ اخلاص کی وجہ سے کل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر دوستوں کے دل دماغ حاضر ہیں اور ایک بات میں آپ کو سمجھا سکوں، کوئی بھی عمل جو ہم مسلمان کرتے ہیں اس عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک عمل کا خارجی پہلو ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک عمل کا داخلی پہلو ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، عمل جو قیمتی ہوتا ہے یا عمل جو بے قیمت ہوتا ہے وہ اپنے خارجی پہلو کے لحاظ سے نہیں، داخلی پہلو کے لحاظ سے۔ ایک مثال سمجھیں آپ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جا رہا ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ عمل قیمتی ہوگا یا بے قیمت ہوگا اپنے داخلی کیفیت سے۔ اگر اللہ کے نام پر مال خرچ کیا جا رہا ہے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس مال خرچ کرنے پر اجر بھی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے۔ لیکن اللہ کے نام پر مال خرچ کیا جا رہا ہے بظاہر، حقیقت میں کیا ہے؟ نمود و نمائش، دکھاوا، اپنے نام کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ اب اس پر کوئی اجر نہیں ہے، اس پر کوئی آپ کی آخرت نہیں ہے۔ تو جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں، لیکن عمل جو قیمتی بنتا ہے وہ اپنے خارجی پہلو سے نہیں،
اپنے داخلی پہلو سے بنتا ہے۔ اب اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں تو اس حدیث کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو مسلم کتاب البر کی معروف روایت ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر تو تمہارے قلب پر ہوتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس قلبی کیفیت کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا ہے۔ دوستو، پاکستان کی 76 سالہ پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ مسلم دنیا یعنی ہم پاکستانی عملی تطہیر میں پیچھے رہ گئے، عملی تزکیے میں پیچھے رہ گئے، عمل کی پیوریفیکیشن پر بھرپور توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے دوستو، کبھی سواد کی تحصیل مدین سے خبر آ جاتی ہے کہ توہین مذہب کے نام پر ایک انسان کو زندہ جلا دیا گیا، کبھی سیالکوٹ سے خبر آ جاتی ہے کہ توہین رسالت کا نام لے کر ایک سری لنکن مینیجر پریانتھا کمار اس کو زندہ شولوں کے حوالے کر دیا گیا، کبھی فیصل آباد جڑاں والا سے خبر آ جاتی ہے کہ توہین قرآن کے نام پر مسیحوں کے گھر جلا دیے گئے۔ یہ جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں یہ وجہ صرف ایک ہے کہ عمل کا تزکیہ نہیں ہے، عمل کی تطہیر نہیں ہے۔ دوستو، ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی فراست سے بچو، ینظر بنور اللہ۔ مومن جب دیکھتا ہے تو ربانی نظر سے دیکھتا ہے، مومن جب دیکھتا ہے تو درویشانہ نظر سے دیکھتا ہے۔ ینطق بتوفیق اللہ، مومن جب بات کرتا ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کرتا ہے، یعنی اس کا اسلوب بات کرنے میں بڑا اعلیٰ ہوا کرتا ہے، بات کرنے میں بڑا معقول ہوا کرتا ہے، بات کرنے میں بڑا دھیما ہوا کرتا ہے۔ کیوں پاکستانی مسلمانوں کو یہ بات بتائی نہیں جا رہی کہ ہم اپنے جغرافیے میں قوانین بنا چکے ہیں مذہب کے تحفظ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اپنی کتاب قرآن کے تحفظ کے لیے۔ پاکستان پینل کوڈ 295 ABC 296 297 298 ABC، یہ ساری دفعات مذہب کے تحفظ کے لیے ہیں، رسول کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہیں، قرآن کے تحفظ کے لیے ہیں، مسجدوں کے تحفظ کے لیے ہیں، مسلمانوں کی عزت کے تحفظ کے لیے کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ یاد رکھیے، کسی بھی درجے میں خالق نے ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں دی، رسول نے ہمیں مسلمانوں کو اجازت نہیں دی، ہمارا قرآن کسی بھی درجے میں ہم مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کسی شخص نے مذہب کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی نامعقول نامناسب بات کی ہے تو ہم مدعی بھی بن جائیں، ہم وکیل بھی بن جائیں، ہم منصف بھی بن جائیں، ہم جلاد بھی بن جائیں کسی درجے میں۔ میں تو کہتا ہوں جو لوگ ان واقعات اور حادثات میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں مجرم کی حیثیت سے، خدا کے بارگاہ میں پیش ہوں گے وہ لوگ، کیوں نہیں سمجھ؟ لیکن وجہ بات گھوم پھر کر وہی آئے گی، 76 سالہ تاریخ ہے دوست، 76 سال سے ایسی ذہنیت بنائی جا رہی ہے، 76 سال سے ایسا کام ہو رہا ہے۔ جب تک صاحبان جبہ و دستار، اساتذہ، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اس طرح کے واقعات اور حادثات سے ہم معذرت کے ساتھ دو چار ہوتے رہیں گے۔ آج کی نشست میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے
ایک آخری بات آپ سے کہہ دوں، چونکہ میرا مضمون جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو میں ایک نشست میں سمیٹ نہیں سکتا کہ ان دو آیات تو سنیں آپ۔ میں نے کہا اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ عمل کا تزکیہ، عمل کی تطہیر، عمل کی پیوریفیکیشن۔ پوری سورت، چونکہ آئندہ جب میں گفتگو کروں گا نا تو میں پوری سورت کا مطالعہ کرواؤں گا آپ کو، ایک ایک آیت کو سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں کیا کہا ہے، دوسری آیت میں کیا کہا ہے، چوتھی آیت میں کیا کہا ہے، پوری سورت کا مطالعہ کرواؤں گا۔ لیکن آج کے لحاظ سے صرف آخری سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا۔ آیت ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان دو آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ خدا را پوری مسلم دنیا انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی اپنے آپ کو نفاق عمل سے بچائے، اپنے آپ کو نفاق عمل سے بچائے۔ نبی علیہ السلام کی دوستو ایک پیشن گوئی ہے نا حدیثوں کے اندر، بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر بڑی معروف حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب امانت اٹھ جائے گی، آنیسٹی ختم ہو جائے گی، عام طور پر لوگ ڈس آنیٹ ہوں گے، خائن ہوں گے، بے ایمان ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں نبی علیہ السلام کی یہ پیشگوئی صنعتی زمانے کے لیے تھی، جب اسلام پروفیشنل ہوگا، جب اخلاق پروفیشنل ہوگا۔ دماغ حاضر رکھ کے اللہ کے رسول کی حدیث کو سنیے گا آپ کہ صنعتی دور کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے سے ہمیں ہوشیار کر دیا، ایک زمانہ آئے گا ایمانداری ختم ہو جائے گی، عام طور پر لوگوں کے اندر خیانت ہوگی۔ آپ نے کہا ایک ایسے شخص پر لوگ تبصرہ کریں گے، اور تبصرہ کیا ہوگا؟ ما عقلہ، یار کتنا ذہین ہے، کتنا فطین ہے، یار کتنے بزنس کے فارمولے جانتا ہے، پیچیدگیاں جانتا ہے، باریکیاں سمجھتا ہے، ما عقلہ، بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ ما اظرفہ، جناب کتنا خوش گفتار ہے، یہ کتنا اعلیٰ ظرف رکھنے والا ہے۔ ما اجلدہ، اس شخص کی پرسنالٹی کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص پر لوگ تبصرہ کر رہے ہوں گے، جس کی عقل کو داد دے رہے ہوں گے، جس کی خوش گفتاری کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، جس کی پرسنالٹی کو سیلیوٹ کر رہے ہوں گے، ما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ کرونا آیا، پوری دنیا مہنگائی کے زیر بار ہو گئی، اور ترقی پذیر دنیا خاص کر مہنگائی کے ہاتھوں پس کر رہ گئی۔ لیکن جو کھرب پتی لوگ تھے ان کی دولتوں میں اضافہ ہو گیا، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ توانا ہو گئیں۔ اور دوستو کیوں نہیں سمجھ رہے اس حدیث کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب عبادات بھی کاروبار بنا دی جائیں گی۔ یعنی اسلام کیا ہوگا؟ پروفیشنل۔ اخلاق کیا ہوگا؟ پروفیشنل۔ بھئی ہم مسلمانوں کا روزہ رکھنا ایک کاروبار نہیں بن گیا لوگوں کے لیے، کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ ہم روزہ رکھیں، لوگوں کی جیبیں بھر جائیں۔ ہم قربانی کرنا چاہیں، لوگوں کے لیے بڑا بزنس بن جائے۔ بھئی روزہ کیا ہے؟ خالص عبادت، کاروبار بن گیا۔ قربانی کیا ہے؟ خالص عبادت، کاروبار بن گئی۔ اور کاروبار کرنے کے لیے باہر سے لوگ نہیں آئے، مسلم مافیا، جن کی ذہانت کی تعریف ہے، جن کی پرسنالٹی کے گن گائے جا رہے، جن کی خوش گفتاری۔ وہ بیوپاری آپ کو پانی پلاتا ہے، لسی پلاتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن پیسے آپ کی جیب سے نکالتا ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ رسول پہلے سے ہوشیار کر چکا، رسول پہلے سے کہہ چکا ان کے دلوں میں رائے برابر ایمان نہیں۔
حالت تو یہ ہے حج اور عمرہ خالص عبادات ہے نا، یہ بھی کاروبار بن گئے۔ یہ باتیں ہیں جو رسول نے کہی تھی دوستو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زوال کیا ہے دوست؟ یعنی ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا مسلمانوں پر زوال آیا ہوا ہے، دین اسلام پر زوال آیا ہوا ہے۔ زوال ہے کیا چیز؟ دماغ حاضر رکھیے گا آپ، قرآن سے ہم سیکھیں گے کہ زوال کہتے کسے ہیں، اور اگر میں سمجھا گیا نا آپ کو کہ قرآن کی روح سے زوال کسے کہتے ہیں، تو پھر گھروں میں جا کر اپنے معاشرے کو ٹٹولیے گا ضرور۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 13 اور 14 میں رب العالمین نے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی تھی، یہود و نصارہ نے ان تعلیمات کا بیشتر حصہ بھلا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ نے تعلیمات کا جو بیشتر حصہ بھلایا ہے، وہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ یہود و نصارہ نے ایک کانفرنس بلائی ہو، جس طرح کہ آپ یہاں جمع ہیں، سارے یہود و نصارہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہو کہ آج سے اللہ کی فلاں فلاں تعلیمات پر عمل کریں گے اور آج سے اللہ کی فلاں فلاں تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح تو نہیں بھلایا ہوگا نا، بلکہ اگر یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا بیشتر حصہ بھلا دیا تو اس کے پیچھے تاریخ ہے، اس کے پیچھے یہود و نصارہ کی نفسیات ہے۔ ہوا کیا ہوگا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی نسلوں نے ان چیزوں کو اہمیت دی ہوگی جو غیر اہم ہیں، اور جو اہم چیزیں ہوں گی مذہب کی انہیں پس پوچھ ڈال دیا ہوگا۔ آج اسلامی دنیا یہی کام کر رہی ہے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ جناب میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، مسواک کا سائز کتنا ہو۔ آج مسلمانوں کو یہ تو فکر ہے کہ جناب وتر واجب ہے یا وتر سنت ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ تو فکر ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پگڑی پہنیں گے تو کس کلر کی پہنے جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر مذہب جو پروفیشنل بن چکا ہے، اخلاق جو پروفیشنل بن چکا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رحم فرمائے گا دوست، زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حقیقی چیزیں ہیں انہیں پس پوچھ ڈال دیا جائے، اور جو غیر حقیقی چیزیں ہیں وہ عمل کا حصہ ہوں۔ آج حلال حرام کے بارے میں سوال کرنے والے گنتی کے لوگ ہوتے ہیں دوست، جس کا معنی یہ ہے اللہ رب العالمین سے تعلق کی نوعیت الگ ہے مسلمان کی، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت مسلمان کی الگ ہے۔ ایک حدیث سناؤں، بات شاید سمجھا سکوں، چونکہ میرا مضمون جاری ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ پوری سورت کا مطالعہ کرواؤں گا، اور تمام دوست اللہ سے عہد کریں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ جلدی آئیں، تاکہ سورہ صف کی دوسری اور تیسری آیت کو 9 آیات ہیں غالباً اس کی نا، یا 11 آیت، تو پوری سورت کی روشنی میں ان 2 آیات کو سمجھ سکیں۔ آخری حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، نفاق عمل یہ بھی قلب کا معاملہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی عمل کا نفاق یہ قلبی معاملہ ہے نا، دکھائی نہیں دے گا آپ کو، اور عمل کا اخلاص یہ بھی قلبی معاملہ ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن عمل کا نفاق اور عمل کا اخلاص یہ علامات سے معلوم چل جاتا ہے۔ اب ایک حدیث کا مطالعہ کریں دوست، بخاری مسلم کی روایت ہے، غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ہیں، 3 عادتیں ہیں، 3 صفات ہیں، جس کے اندر یہ ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، وہ ایمان کے ذائقے کو پالے گا، وہ ایمان کی چاشنی کو پالے گا۔ اور وہ 3 صفات، 3 عادات، 3 خصلتیں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر پیدا کر دے۔ پہلی خصلت جو ہمارے اندر موجود ہو اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو محسوس کر لیں، کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
اللہ اور اس کے رسول کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر ہو. ایسا ہی ہے نا بھائی، پوری کائنات کا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آدمی ملت کو، نوحی ملت کو، ابراہیمی ملت کو زندگی دی ہے نا، اس کی تشکیل نو کی ہے. تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کرے وہ ایمان کی چاشنی اور ذائقے کو پالے گا. یہ ہے اخلاص عمل. اس کے مقابلے میں نفاق عمل کیا ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ دنیا سے محبت کرے. ایک شخص اللہ رسول سے زیادہ دنیا سے محبت کرے. اب اپنے پاکستانی معاشرے کا خود جائزہ لے لیجئے گا کہ یہاں ہم مسلمان پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کر رہے ہیں، یا ہم مسلمان دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ رسول کی عقیدت ضرور ہے لیکن اللہ رسول کے عمل سے ہمیں کوئی رابطہ نہیں ہے، اللہ رسول کے احکام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی قلب کا تزکیہ نہیں ہو رہا، عمل کی تطہیر نہیں ہو رہی، عمل اس کی پیوریفیکیشن نہیں ہو رہی. دوسرا شخص جو ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کے ذائقے کو محسوس کرے گا. ہم محبت کریں کسی شخص سے، کسی مومن سے، کسی مسلمان سے، لا یحبہ الا للہ، اور وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو بس. مسلمان غریب سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، مسلمان امیر سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، جھوپڑے والے سے محبت کرے، ٹھیلے والے سے محبت کرے اللہ کے لیے، محل والے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کے ذائقے کو پالے گا. یہ ہے اخلاص عمل. اس کے مقابلے میں نفاق عمل کیا ہے؟ میں مسلمان سے محبت کروں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے، اپنا کام بنوانے کے لیے. اور تیسرا شخص جو ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پالے گا، یکرہ ان یعود فی الکفر، کہ وہ کفر میں کودنے کو اسی طرح ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جس طرح آگ میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے. تو جو شخص ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد ایمان کے دائرے سے نکلنے کو ایسا محسوس کرے گویا کہ آگ میں کود رہا ہے، یہ شخص ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پالے گا. لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے دل میں ایمان لانے کے بعد بھی کفر کے لیے کچھ جگہ موجود ہے، یہ نفاق عمل ہے. میری گفتگو جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید میں گفتگو کروں گا انہی دو آیات پر. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو. جس دن ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ دوہرا رویہ ختم ہو گیا، جس دن ہم مسلمانوں کی شخصیت دوہری نہ رہی، اللہ کی قسم ترقی کر جائیں گے دنیا کے اندر، آخرت میں بھی. ورنہ دنیا کے اندر بھی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ کوئی مثالی زندگی نہیں ہے. اللہ رب العالمین آخرت پر ہم سب پر رحم فرمائے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان، یہ ضرب عضب کی جنگ، یہ عزم استحکام کی تیاری یہ کیوں ہے؟ چونکہ 76 سال سے ہمارا رویہ دوہرا ہے. ہم پہلے ایک انتہا پسند جماعت پلانٹ کرتے ہیں، پہلے ایک دہشت گرد تنظیم پلانٹ کرتے ہیں، پھر اس کو مٹانے کے لیے ہمیں ضرب عضب کی ضرورت پڑ جاتی ہے، عزم استحکام کی ضرورت پڑتی ہے. جہاں منافقت ہوگی، پاکستانی معاشرہ منافقت سے دو چار ہے اللہ کی قسم. آئندہ جو میں انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کم سے کم میں اور آپ تو اپنی اصلاح کر سکیں نا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.